السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ تختی نمبر اول اور سبق نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با، تا، سا اور ایسے ہی جیم، ح، خ اور را، زا، ظا، صاد، سین کو کیسے پڑھنا ہے وہ سب آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ با، تا، سا کو فرق کیا ہے ان میں اور ان کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی با کو کتنا کھینچنا ہے، تا کو کتنا کھینچنا ہے اور سا کو کتنا کھینچنا ہے، وہ ساری ترتیب اور اس کی مقدار کہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور ایک الف کی مقدار کیا ہے، ایک الف کی مقدار انگلی کو ٹیڑھا کرنا اور کھولنا، اور با کو کتنا کھینچنا ہے وہ پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا، تا کو کتنا کھینچنا ہے، سا کو کتنا کھینچنا ہے، یہ سب میں نے آپ کو لیکچر نمبر 2 میں سب کچھ بتا دیا تھا تختی نمبر اول کی۔ تو اب جو ہے ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم، ح، خ، دال۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھیں پیارے بچوں کہ جیم کا بھی ایک نقطہ ہے، آگے ح اس کا کوئی نقطہ نہیں ہے، خ اس کا بھی ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں ایک جیسے ہیں لکھنے میں، دیکھو جیم، ح اور خ تینوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، جیسے کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا با، تا اور سا، یہ تینوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، پھر ان کے نقطے کتنی ہیں اور کون سے حرف کے اوپر ہیں کون سے نیچے ہیں، یہ آپ کو میں نے سارا بتا دیا تھا۔ اب یہاں پر بھی ایسے ہے، یہ تینوں حرف یعنی جیم، ح اور خ لکھے ہوئے تو ایک جیسے ہیں، مگر ان میں فرق کیا ہے، ہم ان کو پہچانیں گے کیسے کہ جیم کون سا ہے اور ح کون سا ہے، خ کون سا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ جیم کا بھی نقطہ ہوتا ہے اور خ کا بھی نقطہ ہوتا ہے، جبکہ ح کا نقطہ نہیں ہوتا۔ تو جیم اور خ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے نقطے بھی ایک ہیں، تو ان کو سمجھیں گے اس طرح کہ جیم کا نقطہ جو ہے ہمیشہ اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے بیچ میں ہوتا ہے جیم کا نقطہ، اور ح کا نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ خ کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، جو خ کا نقطہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ کون سے حروف ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں اور کون سے جو ہے نا اس سے زیادہ کھینچے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ دیکھیں جن حرفوں کے اوپر گول دائرے کے نشان لگے ہوئے ہیں جو میں نے پنسل کے ساتھ لگائے تھے، ان کو تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور جو باقی حرف ہیں ان کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پچھلی ویڈیو میں، کہ ان کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو اب ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ان حرفوں کو پڑھیں گے۔ دیکھو جیم کے اوپر کوئی گول دائرہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر، یعنی جیم، جبکہ ح کے اوپر گول دائرہ ہے تو اس کو ہم صرف 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور وہ آپ مقدار بھی جانتے ہیں، ایک الف کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار کیا ہے، ایک انگلی کو ٹیڑھا کرنے میں یا کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ایک الف کی مقدار ہے۔ اب آگے ح، اس کو ہم نے 1 الف کے برابر، خ اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔
یعنی صرف جیم کو جو ہے ہم نے وہ 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور باقی جو پیچھے بھی حروف کے اوپر گول دائرے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیم کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، خا کو بھی 1 الف کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ تو آپ کو ان کی جو ہے ہم شکل سب پتہ چل رہی ہے، اور جو میں نے اس میں آپ کو وہ بتائی ہے کیا کہتے ہیں فرق بتایا ہے وہ بھی آپ کو سب پتہ چل گیا ہے۔ اب جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں، کون سے باریک ہوتے ہیں، کون سے نرم ہوتے ہیں، کون سے سیٹی والے حروف ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتاتے جائیں گے۔ تو آپ آئندہ ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اچھے کمنٹ کریں، اور آگے دوستوں کو شیئر کریں جن کے بچے آگے قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ کہیں مدرسے میں نہیں جانا چاہتے، کسی استاذ کے پاس جا کر نہیں پڑھنا چاہتے، تو ہم ان کو انشاءاللہ آن لائن گھر میں بیٹھ کر بھی اچھے طریقے سے پڑھائیں گے۔ شکریہ۔